اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها اذا زلزلت الارض جب ہلا ڈالا جائے زمین کو زلزالها اس کے ہلانے سے واخرجت الارض اور نکال باہر کرے زمین اثقالها اپنے بوجھ وقال الانسان اور انسان کہے ما لها اس کو کیا ہو گیا یومئذ تحدث اخبارها اس دن وہ بیان کر دے گی اپنی ساری خبریں بأن ربک اس لیے کہ تمہارے رب نے اوحا لها حکم بھیجا اس کو یومئذ یصدر الناس اس دن ہو جائیں گے لوگ نکل پڑیں گے لوگ اشتاتن الگ الگ لیروا اعمالہم تاکہ ان کو دکھائے جائیں ان کے اعمال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ بس جس نے عمل کیا ذرہ برابر بھی نیکی وہ اس کو دیکھ لے گا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اور جس نے کی ذرہ برابر بھی برائی وہ اس کو دیکھ لے گا سورہ زلزال جس کی 8 آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ان کا ترجمہ کیا اس سے پہلے ہی سورہ البینہ گزر چکی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کی رضا اور اس کی جنت اور اس کے انعامات یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ کے اس حکم کی پابندی کریں کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کریں اپنے دین کو بندگی کو زندگی کو اسی کے لیے خالص کریں سب سے کٹ کر صرف اسی کے ہو جائیں حنیف بن جائیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور ان سب کے اوپر عمل کا جو نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی خشیت انسان کے اندر پیدا ہو ذالک لمن خشی ربہ یہ سب اس کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے یہ رب کی خشیت کی جو بنیاد ہے وہ اس کے انعامات اور احسانات ہیں اس بات کا ڈر اور خوف کہ ان کا حق نہ ادا ہو اور وہ چھن جائیں اور اس بات کا ڈر اور خوف کہ ان کے بارے میں سوال کرے گا کہ جو کچھ بھی تم کو عطا کیا گیا تھا کہ ربوبیت کا چشمہ اس کا جاری تھا جس سے انسان ہر لمحے فائدہ اٹھا رہا تھا جو نعمتوں کی بارشیں اس کے اوپر ہو رہی تھیں ان نے اس سے کیا عمل کیا اور اس کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ عدل کرے وہ نیکی کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے اور برائی کرنے والوں کو اس کی سزا دے یہاں سے سلسلہ کلام جو مسلسل مربوط چل رہا ہے وہ آخرت میں اعمال کی جزا اور سزا کے بیان کی طرف مڑ جاتا ہے اور یہاں پر وہ گھڑی جب انسان خدا کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے اور اپنے اعمال اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے اور ان اعمال کا بدلہ بھی نگاہوں کے سامنے آ جائے گا اس کا بیان اس صورت کے اندر ہوا ہے قرآن مجید میں قیامت اور قیامت کے بعد کے واقعات کا جو بیان ہے اس کا جو انداز ہے اور طریقہ ہے وہ ایسا انداز اور طریقہ ہے کہ وہ پورا منظر نگاہوں کے سامنے زندہ ہو کر آ جائے گویا کہ انسان اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا ہے اور وہاں جو کیفیات ہیں جو حالات ہیں جو واقعات ہیں ہم ان کے اندر شریک ہیں اور جس قسم کی بھی صورتحال پیش آ رہی ہے
اس کے اندر انسان اپنے آپ کو شریک محسوس کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں بیان کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ جنہوں نے حضور کی زبان سے قرآن مجید سنا وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس طرح ہو گیا جنت اور دوزخ اور حشر اور میزان سب ان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ اور اس انداز بیان کی بہت ساری خصوصیات ہیں جن میں سے چند خصوصیات اس صورت میں بھی آپ کے سامنے کھل کے سامنے آئیں گی۔ سلسلہ کلام اچانک شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اور کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، اور فوراً زمین کے ہلائے جانے کا ذکر ہوتا ہے۔ جب زمین ہلا دی جائے گی، اذا زلزلت الارض، تو یہ اچانک بیان کیوں شروع ہو گیا؟ تاکہ انسان ایک دم اس طرح اچانک ایک آواز آتی ہے اور چیخ آتی ہے اور انسان چونک پڑتا ہے کہ یہ چیخ کس بات کی ہے اور یہ کیوں اتنا شور ہو رہا ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایسی چیز ہے جو اچانک پیش آ جائے گی، اور اچانک پیش آنے ہی کا تاثر دل میں قائم ہوتا ہے جب سلسلہ کلام اس طرح شروع ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوگا۔ اس کو جو اس سے پہلے سلسلہ کلام چلا رہا ہے اس سے ملایا بھی جا سکتا ہے کہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے مومنین سے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، ان کے درمیان نہریں بہتی ہیں، یہ کب ملے گا؟ اور جو سزا بیان کی گئی ہے ان کے لیے جو کفر کی راہ اختیار کریں وہ کب ہوگا؟ تو اب اس کا بیان ہوتا ہے کہ اس کا وقت تو نہیں بیان ہو سکتا، لیکن وہ وقت کیسا ہوگا یہ بیان کیا جانا چاہیے تاکہ یہ انسان کے ذہن میں راسخ ہو جائے۔ زلزلے کا لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور زلزلے کے معنی ہوتے ہیں ہلانے کے، کسی چیز کو ہل جائے یا ہلا دی جائے۔ عربی زبان میں اس وزن کے جتنے بھی فعل ہوتے ہیں اس میں کسی کام کو بار بار کرنے کا مطلب پایا جاتا ہے۔ اسی وزن پہ آتا ہے لفظ وسوسہ، جو دل کے اندر کوئی خیال بار بار پیدا ہو تو اس کے لیے وسوسہ آتا ہے۔ اسی کے وزن پہ آتا ہے دمدمہ، جس چیز کو بار بار تباہ برباد کیا جائے اس کو ہم کہتے ہیں دما چوکڑی کا لفظ جو اردو میں آیا ہے، اس کو بار بار بھی شور مچایا جائے۔ تو زلزلے میں دراصل ایک دفعہ کا ہل جانا نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مسلسل حرکت اور اضطراب ہے، کسی چیز کو پکڑ کے اور بار بار ہلایا جائے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ قیامت کے جو احوال اور واقعات قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک ایسی گھڑی ہوگی جس میں کائنات کی ہر شے اس کے خوف میں، اس کی دہشت میں، اس کی ہیبت میں، اس کے اضطراب میں، اس کی بے چینی میں سب شریک ہوں گے۔ آسمان بھی شریک ہوگا، پہاڑ بھی شریک ہوں گے، سورج بھی شریک ہوگا، چاند بھی ہوگا، ستارے بھی ہوں گے، جانور بھی ہوں گے، اور ہر طرف سے سب کے اوپر اس کی کیفیت طاری ہوگی۔ کہیں سب کا ذکر ہے، کہیں کسی ایک چیز کا ذکر ہے۔ اس صورت میں صرف زمین اور انسان، ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ دونوں کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی وہ بیان ہوئی ہوگی۔ کہیں سب شریک ہو گئے کہ شمس کورت وإذا النجوم انکدرت وإذا الجبال سیرت، جب سورج جو ہے وہ ڈھانک دیا جائے گا اور اسی طریقے سے پہاڑوں کا جلا دیے جائیں گے اور سمندر ابل پڑیں گے اور جانور چھٹے پڑیں گے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سارے مختلف جگہ مختلف طرح ان احوال اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر زمین کو مرکز بنایا گیا ہے کہ زمین جو ہے وہ ہلا دی جائے گی۔ زمین کے ہلانے کا ذکر بھی قرآن مجید میں اور بہت ساری جگہ موجود ہے۔ اس میں 2 دفعہ کے ہلانے کا، 2 دفعہ کے زلزلے کا ذکر ہے۔ ایک وہ جس کے اوپر کہ قیامت کی تباہی
جو ہے وہ پوری کی پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لی. اور دوسرا زلزلہ وہ ہے کہ جب مردے زمین سے نکل کھڑے ہوں گے. کچھ لوگوں نے اس سے مطلب پہلا زلزلہ لیا ہے، لیکن انداز بیان جو ہے کہ اس کے بعد زمین نے اپنے بوجھ نکال دیے، اعمال پیش آ گئے، اس سے یہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد وہ دوسرا زلزلہ ہے جس کے اندر کی زمین اپنے مردے سب نکال باہر کرے گی. زمین کو مرکز اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ انسان کے نفس سے اور اس کے دل پر یہ چیز نقش ہو جائے کہ یہ زمین جس میں وہ چلتا پھرتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے، مکان بناتا ہے، سارے کاروبار اسی کے اوپر کرتا ہے، جس کو سمجھتا ہے بڑی ثابت اور مستحکم چیز ہے، یہ تو ایسے ڈولنے لگے گی کہ آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. زلزال کے معنی ہے اس کے پہلے ہلنا اور ہلانا، اور زلزالہ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. اس کے معنی دراصل یہ ہیں کہ کچھ اس طرح ہلائی جائے گی کہ اس کا تصور بھی انسان کے لیے آج مشکل ہے. ایک زلزلہ آتا ہے، زمین کے کسی ایک حصے میں آتا ہے، زبردست تباہی مچ جاتی ہے. یہاں پر کسی ایک حصے میں زلزلہ نہیں آ رہا ہے، کوئی ایک حصہ نہیں ہلایا جا رہا ہے، بلکہ پوری کی پوری زمین جو ہے وہ ہل رہی ہے اور ڈول رہی ہے. یہ پورا نظام درم برم ہو رہا ہے، اور یہ دراصل اس تاثر کو بھی دل کے اندر پیدا کرتا ہے. یہ سارا نظام جو بڑا ثابت اور مستحکم نظر آتا ہے، یہ تو بڑا بے حقیقت ہے، اور اس کا سہارا لینا آدمی جب گرنے لگتا ہے فوراً کوئی چیز پکڑتا ہے. اور زمین کو تو سمجھتا ہے کہ آدمی آسمان پہ اڑتا ہے تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے ڈرتا رہتا ہے، حالانکہ موت تو ہوا میں اسی طرح آئے گی، اس طرح زمین پر آئے گی. زمین پہ پاؤں ٹک جاتے ہیں، اس کو بڑا سہارا ملتا ہے، اور زمین کو سمجھتا ہے کہ میرے سہارے کی جگہ ہے. وہی اس کے سہارے کی جگہ جہاں اس کا مسکن ہے اور قیام ہے اور کاروبار زندگی ہے، وہی سب درم برم ہو جائے گا. یہ دراصل دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی بے وقتی جو ہے وہ بھی اس سے واضح اور صاف ہو جاتی ہے. اور جو کیفیت کے انسان پر طاری ہوگی، اس کا ذکر بعد میں آئے گا، اس کا حساب کتاب جب ہوگا، اس سے پہلے سارے کے سارے کائنات کے اندر جتنے بھی اجرام سماوی ہیں، اس میں زمین خاص طور پہ، ان سب پر بھی وحشت کا اور سراسیمگی کا اور ہول طاری ہو جائے گا. اسی لیے وہ ہلے گی اور ڈولنے لگے گی، اور انسان کو اس کے اوپر کوئی جگہ ٹکنے کو نہیں ملے گی. ایک اور بات جو زمین اور آسمان کی تباہی کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین اور آسمان جو ہیں یہ طبعی قوانین کے اوپر قائم ہیں. طبعی قوانین کا مطلب ہے کہ یہاں پر سونے چاندی کے اندر وزن ہے، اور پتھر کے اندر وزن ہے، پہاڑوں کے اندر وزن ہے، لیکن سچائی میں اور نیکی میں کوئی وزن کسی ترازو میں نہیں کیا جا سکتا. اس لیے جن قوانین پر یہ آسمان اور زمین کا نظام قائم ہے، ان قوانین میں اخلاق کو اس طرح نہیں تولا جا سکتا جس طرح سونے اور چاندی کو تولا جا سکتا ہے. ان کی قیمت اس طرح نہیں لگائی جا سکتی اس طرح دنیا کے مال و اسباب کی قیمت لگائی جا سکتی ہے. چنانچہ فرمایا کہ ایک وقت ایسا ہے یہ متبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس زمین کو ایک دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا اور آسمانوں کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا. ایک نیا نظام قائم ہوگا پوری کائنات کا، جہاں پر کہ پھر یہ سارے خزانے بے وزن ہو جائیں گے سونے چاندی کی، کسی کی کوئی قیمت نہیں رہے گی. پھر قیمت ہوگی وہ اعمال کی قیمت ہوگی، اور ایسی ترازیاں قائم ہو جائیں گی جہاں پر اعمال تل سکیں گے. گنا اور کپاس اور گیہوں نہیں تلے گا، بلکہ نیکی اور سچائی اور ظلم، یہ سارے اعمال جو ہیں برے اور اچھے، یہ تل سکیں گے. چنانچہ اس نظام کا تباہ ہونا ضروری ہے جو طبعی قوانین پر قائم ہے، اور ایسے نظام کا قائم ہونا ضروری ہے جو کہ اخلاقی قوانین کے اوپر قائم ہو. پھر یہ خاتمہ حساب کتاب کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اعمال کرنے کے لیے ایک وقت اور مدت دی گئی ہے. جس طرح امتحان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اس طرح اس کا بھی ایک پیریڈ مقرر ہے جو کی عمر ہے. اور جب آدمی کی عمر کا ختم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ کہیں پر جا کر اس کے اعمال کا سلسلہ
ختم ہونا چاہیے، تاکہ وہاں تک کا حساب لیا جائے کہ اس 10 سال میں، 20 سال میں، 50-60 سال میں تم نے کیا کام کیے۔ لیکن آدمی کے اعمال ایسے ہیں جس کے نتائج اور اثرات اس کی زندگی کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ کسی نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ اچھا کام تو اس کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ کسی کو بھلائی کی طرف لے آیا، وہ نیک کام کرتا رہے گا۔ کوئی نہر کھدوا دی، اس سے لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ کوئی کارخانہ بنا دیا نیکی کی نیت سے، وہاں پر لوگ ملازمتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ اور بہت سارے کام ہیں برے اور اچھے جن کے اثرات اس کی موت کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حساب مکمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کائنات کا نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں اور بہت ساری جو کہیں کھول کے، کہیں مبہم طریقے سے، کہیں وضاحت کے ساتھ، کہیں اشاروں میں، ان سب چیزوں کو واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اور دراصل یہاں پر تو یہ منظر اسی لیے کھینچا گیا ہے زمین کے ہلائے جانے کا کہ سارے کے سارے تاثرات جو آدمی کے گھر سے وابستہ ہیں، جو گھر اس کا مسکن ہے، جہاں سے اس کو غذا ملتی ہے، روزی ملتی ہے، فصلیں پیدا ہوتی ہیں، وہ کانوں سے اپنی دولتیں نکالتا ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، یہ اس کے سامنے واضح ہو جائے، وہ سمجھ لے کہ وہ گھڑی تو ایسی گھڑی ہوگی کہ میں منا انسان کیا، یہ زمین جو ہے پوری کی پوری یہ بھی اپنی جگہ پر اس کو قرار نہیں رہے گا۔ اس میں حرکت بھی ہوگی، اضطراب اور بے چینی بھی ہوگی، اور بڑی شدت کے ساتھ ہوگی۔ زلزالہ کے لفظ کے اندر اس طرح ہوگی کہ آج آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہے کوئی ایسا حادثہ اور واقعہ۔ زلزلے دیکھے ہیں، آتشفشاں پہاڑ پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں، اور زمین پر سیلاب آتے دیکھے ہیں، اور بہت سارے حادثات دیکھے ہیں، لیکن اچانک پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اس طریقے سے ہلنے لگے، یہ اس نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور یہ مسلسل ہلے گی۔ زلزلہ کے اندر جو لفظ کے اندر ہی معنی پوشیدہ ہیں، اس میں شدت اور تسلسل دونوں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ فرمائی کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال باہر کرے گی۔ بوجھ کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ سے سب سے پہلے تو مطلب وہ انسان ہیں، وہ مردے ہیں کہ جو زمین کے اندر دفن ہو چکے ہیں۔ آدمی کہیں بھی مرے، زمین میں اس کا جسم موجود ہے، اور زمین ہی کے اندر جا کر کہیں خاک میں مل گیا ہے، وہ مٹی بن چکا ہے۔ تو زمین کے اندر جتنے انسان ہیں وہ نکال باہر کرے گی، اور انسان تیزی کے ساتھ نکل کے اس سے باہر نکلے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ پڑے گی اور لوگ تیزی کے ساتھ نکل کے بھاگنا شروع کریں گے، تو وہ زمین اپنے جتنے انسانوں کو اس نے ازل سے لے کے آخر تک سب کو اپنے اندر محفوظ کیا ہوا ہے، ان کے جسد خاکی کو، وہ ان سب کو نکال باہر کرے گی۔ پھر آگے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین جو ہے وہ اپنے خزانے جو ہیں، جو بھی زمین کے اندر خزانے پوشیدہ ہیں، بے شمار دولت کے خزانے ہیں، اور انسان نے اتنی ترقی کی ہے، بے شمار چیزیں دریافت کی ہیں۔ جب بھی آپ جانتے ہیں کہ زمین کا بڑا حصہ ایسا ہے جہاں کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا کیا خزانے پوشیدہ ہیں۔ وہ تو اچانک آج سے 60-70 سال پہلے تیل دریافت ہو گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کیا بڑے بڑے دولت کے خزانے زمین کے اندر موجود ہیں، اور بے شمار خزانے موجود ہیں جو آدمی نہیں جانتا۔ خود اپنے ملک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ 90% علاقہ ایسا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، جہاں زمین کے نیچے کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ سارے خزانے زمین نکال باہر کرے گی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب اور مقصد ہوگا کہ وہ خزانے نکال باہر کرے گی؟ ایک حدیث میں تھوڑا سا اس کا اشارہ ملتا ہے کہ آدمی آئے گا، ان خزانوں کو دیکھے گا، قاتل کہے گا اچھا میں نے ان چیزوں کی خاطر قتل کیا تھا، اور ایک چور کہے گا اچھا میرا ہاتھ اس کی وجہ سے کاٹا گیا تھا۔ وہ انسان کو یہ اندازہ ہوگا کہ جن دنیا کی جن خزانوں کی خاطر اس نے گناہ کیے تھے وہ کتنے بے حقیقت ہیں، کہ آج ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ہر طرف پڑے ہوئے ہیں، اور کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ جن میں دل اٹکا رہا دنیا کے اندر، آج وہ سب دستیاب ہیں، سب موجود ہیں، بلکہ زمین نے سارے خزانے نکال باہر کر دیے ہیں، لیکن کوئی آدمی ان کو لینے کو روادار نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ لگائے یا ان کو اٹھائے، پرواہ نہیں ہے، صرف اپنے اعمال کی فکر ہے۔ ہر ایک اپنی اس فکر میں ہے کہ میں کما کے اعمال کیا لے کر آیا ہوں، اور سارے خزانے جو ہیں ان کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو گئی ہے۔
معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا کوئی وزن نہیں ہے. آج جو کچھ وزن ہے وہ تو میرے اعمال کا ہے. انسان پر یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے کہ دنیا کے خزانوں کی خاطر اعمال کیے ان کو رسوا کرنے کے لیے، ندامت کے اندر مبتلا کرنے کے لیے یہ سارے خزانے نکال کر باہر کیے جائیں گے. دوست کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو جرائم کی یادگاریں زمین کے اندر محفوظ ہیں وہ بھی نکال باہر کی جائیں گی. لوگوں کے سامنے سارے جرم کے جتنے شواہد ہیں جو زمین کے اندر محفوظ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے. تو یہ ایک پورا نقشہ تصویر سامنے آتی ہے. ایک طرف زمین ہے کہ ڈول رہی ہے، ہل رہی ہے، آدمی کو قرار نہیں مل رہا ہے، اور دوسری طرف زمین نے اپنے سارے بوجھ انسانوں کو بھی نکال باہر کیا ہے اور سارے خزانے بھی نکال کے باہر رکھ دیے ہیں. یہ تھا میرے پیٹ میں اور ان کی خاطر تم نے خون کیا اور ظلم کیے اور فساد مچایا اور دنیا اس کو کمایا اور سینتا اور اس کو رکھا. یہ اب بڑا فکرہ ہے، کسی کام نہیں آ سکتا. پورے روئے زمین کی دولت بھی ہوگی تو اس سے کسی بھی عمل بد عملی کا معاوضہ نہیں ہو سکتا، کسی ظلم کے بدلے میں وہ نہیں دی جا سکے گی، بلکہ وہ تو انسان کو اپنے اعمال سے ہی اپنا سارا حساب چکانا پڑے گا. یہ جب کیفیت ہوگی تو جہاں زمین مضطرب اور بے چین ہے اور ہل رہی ہے اور سارے خزانے پڑے ہوئے ہیں، کوئی نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہے، انسان پر بھی ایک بدحواسی طاری ہے. کہتا ہے وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہہ رہا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. یہ جو کیفیت انسان کی ہے بدحواسی کی کیفیت ہے. اس طرح بہت بڑا حادثہ پیش آ جائے، آدمی کہتا ہے ارے یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس میں خوف بھی ہے اور دہشت بھی ہے اور اپنی اضطراب بھی ہے، بے چینی بھی ہے. زمین کے ساتھ انسان کا اپنا نفس بھی اس کے اندر شریک ہے. اور بار بار پکار کر کہتا ہے کہ یہ آج کیا ہو رہا ہے جو کبھی بھی دیکھنے میں نہیں آیا، سوچا بھی نہیں میں نے کہ یہ گھڑی آ جائے گی. یہاں پر آ کر گویا کہ جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کا پورا منظر قرآن نے کھینچ کر سامنے رکھ دیا ہے. زمین اور زمین میں جو کچھ پیش آ رہا ہے اور انسان پر جو دہشت اور خوف اور بدحواسی اور بے چینی طاری ہے وہ بھی وقال الانسان ما لہا. اور یہ جو قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ لمبا چوڑا بیان نہیں کرتا اس کیفیت کا کہ دیکھو انسان مضطرب ہے، دیکھو انسان بے چین ہے، دیکھو انسان بے حواس ہے، بدحواس ہے، بلکہ 3 الفاظ کے اندر اور انسان کہہ رہا ہے ارے اس کو کیا ہو گیا. اس کے اندر اس نے پوری تصویر فوکس کر دی کہ انسان کے اوپر اس وقت کیا بدحواسی اور کیا اضطراب اور بے چینی طاری ہے. تو فرمایا کہ یہ سب جو ہو رہا ہے زمین کے اوپر تو یہ کس لیے ہو رہا ہے. اس کو کرنے سے پہلے ایک اور بات زمین کے بارے میں بیان ہوتی ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ بیان کر دے گی اپنی ساری خبریں. بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تمہارے رب نے اس کو اس کا حکم دیا ہے یا اس کے اشارہ دیا ہے، اس کی مرضی سے وہ یہ کام کر رہی ہے. تو زمین جب اس حال میں ہوگی تو سب سے پہلے وہ جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ دن وہ ہے جو کہ اعمال کی جزا اور سزا کا دن ہے، اس لیے زمین کی پیٹھ پر جو کچھ بھی ہوا ہے وہ زمین بیان کر دے گی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے پوچھا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ زمین سب کچھ کہہ دے گی کہ میری پیٹھ پر کس آدمی نے کس وقت کیا کیا. برے اعمال کیے وہ بھی بیان کر دے گی، رات کی تنہائی میں تاریکی میں کیے وہ بھی بیان کرے گی، جب آدمی اکیلا تھا اس وقت کیے وہ بھی بیان کرے گی، مجموع میں تھا اس وقت کیے وہ بھی بیان کرے گی. کوئی بات ایسی نہیں ہے جو وہ بیان نہ کرے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے کہ انسان نے کیا کیا، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. اور اگر وہ صرف اپنے علم کی بنیاد پر انسان کو جزا و سزا دینا چاہے اور دے تو وہ حق بجانب ہوگا، اس میں انصاف کے تقاضوں کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انسان جن اصولوں سے آشنا ہے ان میں سے ہر اصول آخرت کے اندر پوری طرح برتا جائے گا اور اس کا اہتمام کیا جائے گا. اسی لیے گواہیاں پیش ہوں گی، پورا اعمال نامہ فرد جرم اس کے ہاتھ میں دی جائے گی، چارج شیٹ کرنے کے بعد گواہ لائے جائیں گے
اور یہ گواہ ہر قسم کے گواہ ہوں گے. سب انسان کے ہاتھ پاؤں بولنے شروع کر دیں گے. سب اس کی جلد اور کھال جو ہے وہ بیان کرے گی اس نے کیا کی ہے. اور آدمی اپنی کھال سے کہے گا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دے دی، تم تو ہماری کھال ہو، ہماری جسم ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کو تو اللہ نے کہا کہ بولو، اور اسی نے ہر چیز کو بولنے کا اختیار دیا ہے. ہاتھ بول اٹھیں گے، پاؤں بول اٹھیں گے، پورا جسم گواہی دے گا. فرشتے اعمال نامے لیے الگ کھڑے ہوں گے گواہی دینے کے لیے، اور زمین بھی پکار پکار کے اپنا ریکارڈ بیان کرنا شروع کر دیں گے. یہ گواہی کے اور عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بھی ہے، اور جو لوگ کے بدکار ہیں ان کی رسوائی کا سامان ہے. اگر کسی شخص کی ہم میں سے کوئی کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کے سارے اعمال نامے کو انسانوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا جائے مجمع عام میں، اللہ رؤوس الاشہاد سب کے سروں پر، سب کی نگاہوں کے سامنے، تو آپ ہم بتائیے کہ ہم میں سے کون اس کا خطرہ مول لے سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میرے دل میں جو خیال گزرا اور میں نے جو کچھ کیا اور رات کی تنہائیوں میں کیا اور اکیلے کیا اور جس کا حق مارا، یہ سب کا سب کہیں ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہونا شروع ہو جائے؟ کوئی آدمی اس کا رسک، اس کا خطرہ، اس رسوائی کو نہیں برداشت کر سکتا. تو یہ اذا الصحف نشرت، صحیفے بھی نشر کیے جائیں گے. نشرت کا ترجمہ لوگ تو یہ کرتے ہیں، اور صحیح ہے کہ پھیلا دیا جائے گا، لیکن اب جب کہ نشر کے معنی براڈ کاسٹ کرنا بھی ہو گئے جدید ٹیکنالوجی کی روح سے، تو اذا الصحف و نشرت کے معنی یہ بھی ہوں گے کہ وہ سارے صحیفے براڈ کاسٹ کر دیے جائیں گے. لوگ سن لیں گے، اپنے کانوں سے دیکھ لیں گے سب اس شخص نے کیا کیا. اسی لیے آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت تک پہنچتے تھے اذا الصحف و نشرت، تو چیخ مار کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. اس سے بڑی رسوائی، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ جو کام اس نے کیے ہیں وہ سب کے سب نیمو آن اسی طریقے سے انسانوں کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے. زمین بھی بیان کر دے گی، اور زمین کے بیان کرنے میں کوئی تعجب اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہم جانتے ہیں کہ اب تو ایک چھوٹی سی چپ کے اوپر کمپیوٹر کے اندر، جس کو آدمی مشکل سے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے، لاکھوں صفحات کو محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے، تو کسی وقت بھی اسکرین پہ لا کر پیش کیا جا سکتا ہے. تو زمین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذرات جو پھیلا رکھے ہیں اور درخت جو ہیں اور جتنی چیزیں ہیں، کس میں اس نے کیا صلاحیت رکھی ہے ریکارڈ کرنے کی، کون آدمی جانتا ہے. جب ایک چھوٹی سی سلیکان کی چپ میں اس نے یہ صلاحیت رکھ دی تھی کہ وہ اتنے لاکھوں صفحات کو اپنے اندر محفوظ کر کے اسکرین پہ لے آئے، تو اس میں آسمان و زمین میں اور اعضاء میں اور کھال میں اور ہر جگہ اس نے ریکارڈ کرنے کی کیا صلاحیتیں ودیعت کی ہیں، یہ کون جانتا ہے. کیونکہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی کہ زمین میں سب کا ریکارڈ ایک کیسٹ کی طرح اور ایک ویڈیو کی طرح اور کمپیوٹر کی طرح محفوظ کر رکھا ہو. اور فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، اس لیے کہ تمہارا رب جس کو تمہارا حساب لینا مقصود ہے اور تمہارے اعمال تمہارے سامنے پیش کرنا ہے، وہ اس کی مرضی اور اس کی ایما اور اس کا اشارہ اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ ان چیزوں کو بیان کر دیا جائے. یہ دراصل جو سمجھیات کی صورت کا ایک حصہ ہے جس میں کہ آخرت کے منظر کا جب آدمی اپنے اعمال کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوگا، اس کی پورا نقشہ اور تصویر ہمارے سامنے آ گئی. اب اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ یہ سب کس مقصد کے لیے ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ ہو جائیں گے یا نکل پڑیں گے الگ الگ ہو کر. اگر آپ کو سورہ واللیل یاد ہے تو سورہ واللیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان سعیکم لشتیٰ، تم سب کی کوششیں الگ الگ طرح کی ہیں، سب کے اعمال الگ الگ نوعیت کے ہیں. تب اعمال کے لحاظ سے لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. ایک تو اس کے معنی یہ ہیں بہت صاف اور واضح ہیں. اشتاتا کے معنی یہ بھی ہے کہ تنہا تنہا الگ الگ لوگ آئیں گے اللہ کے پاس. اور یہ معنی جو قرآن مجید میں بہت واضح طور پہ دوسری جگہ بیان ہوئے ہیں کہ ہر شخص جو ہے اللہ کے سامنے اکیلا آ کے حاضر ہوگا. اکیلا آنے کے اندر دو مطلب پوشیدہ ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہر آدمی سے اللہ براہ راست پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے، اور ہم نے تم کو جو مہلت دی تھی آزمائش کی، حسن عمل کی آزمائش میں جو اتارا تھا جس امتحان میں،
اس میں تم کیا کارنامہ سر انجام دے کے آئے ہو. اور دوسرے اس کے معنی یہ بھی ہے کہ آدمی تنہا ان معنوں میں ہوگا، کوئی مددگار ساتھ نہیں ہوگا. جو رشتے دار، جو دوست، جو لشکر، جو آوان حکومت کے جو بہت سارے مددگار اور مال اور دولت، جتنے بھی سہارے دنیا کے اندر ہیں، ان میں سے کوئی سہارا بھی اس وقت ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ آدمی اکیلا صرف اپنے اعمال کے ساتھ. اعمال ہوں گے لیجرو اعمال ہوں گے. قرآن مجید حدیث میں تو موت کے وقت کے لحاظ سے واضح کیا گیا ہے کہ جب مردہ قبر کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے مال بھی جاتا ہے اور اس کے احباب اور رشتے دار بھی جاتے ہیں اور اعمال جاتے ہیں. تو مال بھی واپس آ جاتا ہے اور رشتے دار اور دوست اور احباب بھی واپس آ جاتے ہیں. صرف اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں اور آخر وقت تک صرف اعمال ساتھ رہتے ہیں اور کوئی چیز ساتھ نہیں رہتی جو اس کا ساتھ دے اور اس کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کی سفارش کرے، وہ کسی کام آ سکے، وہ کسی بدلے میں وہ دے سکے کہیں پر کہ اچھا یہ میں نے ظلم کیا ہے تم مجھ سے یہ لے لو. سوائے اعمال کے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہوگی، کوئی مددگار نہیں ہوگا. کہ یہ رو اعمال یہ تنہا تنہا الگ الگ اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں. پورا مقصد جو ہے دراصل وہ تو یہی ہے کہ اعمال کو سامنے لایا جائے اور حساب مکمل کیا جائے. حساب کا ذکر بعد میں آ رہا ہے لیکن یہاں پر سب اعمال کا سامنا کرنا ہے. اعمال کی جو جزا اور سزا ہوگی دراصل اسی کی وجہ سے اعمال کا سامنا کرنا مشکل ہوگا. لیکن اپنے عمل کا سامنا کرنا یہ بھی آدمی کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوتا. بہت بڑی سزا بن جاتی ہے بعض حالات میں جب اس کے ساتھ کو اس کے اپنے عمل کا سامنا کرنا پڑ جائے اور عمل کا جب نتیجہ سامنے آ جائے پھر تو وہ بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن اس دن کا جو زمین کو ہلا دیا گیا ہے اور زمین نے اپنے بوجھ نکال باہر کیے ہیں اور زمین اپنی ساری خدمت بیان کر رہی ہے اور لوگ تنہا منتشر اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اعمال سامنے آئیں اور ان کا حساب لیا جائے. پھر آخر میں فرمایا کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کر کے لائے گا وہ اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرہ برابر بھی برائی کر کے لائے گا وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ دراصل یوں آپ سمجھیں کہ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے. اور بلکہ ایک مفسر کے الفاظ میں اس آیت کے اندر تو سارے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کر دیا گیا. اتنی جامع آیت ہے کہ یہی تو دراصل سارے دین کا مدار ہے کہ آدمی زندگی اس طرح گزارے کہ جو عمل بھی کروں گا، برا کروں گا وہ عمل بھی سامنے آئے گا، اس کا انجام بھی سامنے آئے گا. نیکی کروں گا وہ نیکی بھی سامنے آئے گی اور اس کی جزا بھی میرے سامنے آئے گی. یہی تو دراصل پورے دین کا خلاصہ اور بنیاد ہے. اعمال کون سے اچھے ہیں، کون سے کرنا چاہیے، یہ تو بہت آسان کام ہے. اصل کام تو دل کے اندر یہ احساس راسخ ہو جانا ہے اور یہ کیفیت طاری ہو جانا ہے کہ جو عمل بھی ہوگا وہ نظروں کے سامنے ضرور آئے گا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا. ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ بڑا اہم سوال نہیں ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہیں کہ جو کافر بھی کرتے ہیں اور بہت سارے برے اعمال ایسے ہیں جو مسلمان بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے دو قانون بھی ان نیکیوں اور برائیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے ہیں. ان قوانین سے گزرنے کے بعد ہی جو نیکیوں کی صورت میں باقی رہیں گی اور جو برائیوں کی صورت میں باقی رہیں گی وہی آدمی کی نگاہوں کے سامنے آئیں گی. اگر توبہ سے کوئی گناہ مٹ جاتا ہے تو ایک رائے یہ کہ پھر وہ آدمی کے سامنے نہیں آئے گا اور ایک رائے یہ کہ نہیں وہ سامنے آئے گا تو اس کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ نہیں تمہاری توبہ سے یہ گناہ مٹا دیا گیا. اور کافر کا اگر کفر اس کی نیکی کے بدلہ دینے میں خارج ہے تو یہ بات بھی اس کے سامنے آئے گی کہ شرک کے کفر کی وجہ سے یہ نیکی جو ہے یہ اپنی جزا نہیں پا سکی، اس مقام پر نہیں پہنچا سکی جہاں پر کافر پہنچ سکتا تھا اگر وہ اللہ پر ایمان بھی لاتا. لیکن یہ کہ آدمی کے سامنے ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. یہ اعمال کی جزا جو ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے ذرے برابر برے کام کی اور ذرہ برابر نیک کام کی، تو یہ دراصل یہی وہ میزان ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز لگائے گا.
یوم نضع الموازین بالقسط، ہم اس دن انصاف کرنے کے لیے ترازو میں آویزاں کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، کفا بنا بحاسبین، کوئی چیز ہمارے اس سے علم سے باہر نہیں ہوگی، اور تولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر تولے بھی جزا اور سزا دے سکتا ہے، اور اس میں کوئی انصاف کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی انسان کے پورے عدل کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اور وہ تول کس طرح ہوگی، میزان کس طرح قائم کی جائے گی، یہ سب تو ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ یہ وہ ایک دوسرا ہی عالم ہے، جیسا میں نے کہا کہ یہ طبعی عالم نہیں ہے، ایک دوسرا عالم ہے کہ جو جہاں پر کہ ترازویں بھی دوسرے قسم کی ہوں گی، تو سونا چاندی کو تو اٹھا کر پھینک دیں گی کہ ان میں کوئی وزن نہیں ہے، لیکن سچائی کو قبول کر لیں گی، نیکی کو قبول کر لیں گی، سخاوت کو قبول کر لیں گی، جن نیکیوں کو انسانیت ترازو قبول نہیں کرتی، تو ترازویں کیسی ہوں گی یہ تو ہم نہیں جانتے، کہ وہ ترازویں اعمال کو تولنے کے لیے ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اس لیے ان ترازوؤں کو پیش کر رہا ہے کہ ہم جس چیز سے واقف ہیں، جس زبان سے اور جن طریقوں سے جن سے کہ تولا جاتا ہے اور وزن کیا جاتا ہے اور فیصلے ہوتے ہیں، ہم اسی زبان میں اس بات کو سمجھ سکیں اور وہ ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح اتر جائے، نقش ہو جائے کہ یہ کچھ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے۔ تو یہ ترازو جو کہ ذرہ برابر نیکی سے ادھر سے ادھر ہو جائے گی، اس ترازو کا تجربہ آپ کو عام بازاروں میں تو نہیں ہوتا، ایک دانہ آپ گیہوں کا ڈال لیں ترازو کا پلہ جو ہے فوراً ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جو لوگ تھوڑی بہت سائنس کے لیبارٹریز میں کام کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسی ترازویں بھی سائنس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ بالکل اتنا معمولی سا بھی اگر ذرہ برابر بھی فرق پڑ جائے تو فوراً ترازو جو ہے وہ ڈھلک جاتی ہے ادھر سے ادھر۔ لیبارٹریز جو ہیں آج بھی دنیا کے اندر ایسی ترازویں پائی جاتی ہیں تو طبعی طور پہ ان چیزوں کو تول سکیں، تو اللہ کے ترازو بھی ایسی ہوگی مثقال ذرۃ، جو کہ ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی آئے گی تو ترازو کے اندر فرق محسوس ہو جائے گا، اور ذرہ برابر برائی بھی آئے گی تو اس سے بھی ترازو کے اندر جو ہے فرق پڑ جائے گا۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ترازو دنیا کے اندر تو نہیں پائی جاتی، لیکن ایک جگہ پائی جاتی ہے ترازو یہ، اور وہ ترازو مومن کا دل ہے۔ مومن کے دل میں یہ ترازو لگتی ہوئی ہوتی ہے، اور ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اس کے دل کی ترازو جو ہے وہ لڑکنے لگتی ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں میں نے ایسا کام کر دیا، اور ذرا سی بھی کوئی کام ایسا ہوتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے تو دل کی ترازو میں اس کا اثر نمودار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہی دل کے اندر یہ ترازو آویزہ کرنے کے لیے اس صورت کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آدمی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو پرواہ کرے اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز کر جائے۔ یہ رجحان انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جس کو کہ ایک بزرگ نے یوں کہا کہ آدمی مچھر تو چھانتا ہے اور اونٹ نکل جاتا ہے، بڑے بڑے گناہ کر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ تو بڑے گناہ تو بہرحال بڑے ہی گناہ ہیں، اور بڑی نیکیاں تو بڑی نیکیاں ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کا اہتمام ضروری ہے کہ آدمی ان بڑی نیکیاں کرے اور بڑے گناہوں سے رکے۔ لیکن یہ مزاج کہ نیکی کوئی بھی ہو وہ کرنے کے لیے ہے، اور برائی کوئی بھی ہو وہ بچنے کے لیے ہے، اور برائی کو چھوٹی سمجھ کے کر گزرنا یہ خود اپنی جگہ پر بہت بڑی جسارت اور بہت بڑا گناہ ہے۔ برائی چھوٹی ہو جائے آدمی استغفار کر لے یہ الگ بات ہے، تو کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کے بے پرواہی سے کر گزرنا، یہ اللہ سے لاپرواہی برتنا، یہ بڑا گناہ ہے۔ وہ چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کے نظر انداز کر دینا کہ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ لاپرواہی برتنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی آدمی کو اس لیے جنت میں داخل کر دیا تو اس نے مسلمان کے راستے سے کوئی کانٹا ہٹا دیا تھا، اور ایک آدمی کو اس لیے جنت میں داخل کر دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھا دی۔ کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہے، حدیث میں کسی نیکی کو کم مت سمجھو، حقیر مت سمجھو، یہاں تک کہ اگر اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو اس کو بھی بڑا کام سمجھو، اور اگر اپنے بھائی سے تم مسکرا کے خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو یہ بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر تمہارے پاس بکری کی پایا ہو جلا ہوا وہ ہدیے میں دینے کو پڑوسن کو تو وہ بھی دے دو، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کو مرغوب ہے۔ اور آخرت کی آگ سے بچو، اگر سے چھوارے کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہو اس وہ کان ہے بے شک تمرا، اس کو دے کر بچ سکو تو وہ بھی بچو، اتنی بھی نیکیوں کا اہتمام کرو۔
چھوارے کا ٹکڑا نہ ہو تو فبکلمۃ طیب، تو اچھی بات کہہ کر ہی اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ یہ تو ایک مزاج ہے کہ ہر نیکی، ہر برائی جس کو کوئی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس برائی سے، جس نیکی کو کرنا چاہیے، اس کا اہتمام اور فکر ہو۔ لیکن جیسا میں نے کہا کہ اصل تو بات اس کے اندر یہی ہے، اپنے اعمال کا حساب، اسی سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ رحمان جب بیٹھ کر حساب کرے گا، جس کی رحمت کا دریا بہ رہا ہوگا، اگر وہاں جا کر بھی اس کی رحمت حصے میں نہ آئی آج کے اعمال کی وجہ سے، اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اعمال کی اہمیت کا احساس کہ اصل چیز جو اللہ کی نگاہ میں جو اصل قیمت ہے وہ تو اعمال کی اور کسی چیز کی نہیں ہے۔ کتنے ہی جمع کر لے آدمی دنیا کی دولت، اور کتنے ہی مکان تعمیر کر لے عالی شان، اور کتنے ہی دوست احباب رشتے دار جمع کر لے اپنے سامنے بٹھا کر خوش ہو لے، ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں، صرف ایک ہی چیز کام آنے والی ہے، وہ اپنا عمل ہے۔ لیجرو اعمال، یہ سارا کام جو ہوگا قیامت کا اس لیے ہوگا تاکہ لوگوں کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں، اس طرح دکھا دیے جائیں کہ کوئی چیز محض نہ ہو۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے جو ذہن کے اندر ہمیشہ راسخ ہونے چاہیے کہ اعمال لانے سے کوئی چیز جو چھوٹی ہے یا بڑی وہ غائب نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو بھی قرآن مجید نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ جب آدمی کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ پکار اٹھے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ کیسی کتاب ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ ما لہذا الکتاب، کوئی چھوٹا کام کیا ہو، بڑا کام کیا ہو، سب اس کے اندر موجود، کوئی اس کے اندر سے غائب نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کفا بنا حاسبین، بلکہ انسان خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی۔ اقرا کتابک کفا بنفسک علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھو، تم تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے آج کافی ہو، کسی حساب لینے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز سامنے دیکھ سکتے ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی سامنے ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی سامنے ہے۔ تو اس گھڑی کا منظر نگاہوں کے سامنے رہے اور دل کے اندر رہے، اور اس کے لیے انسان تیاری کرے، اور آگے وہ سرمایہ بھیجے جو کہ آخرت میں کام آنے والا ہے، پیسہ وہاں خرچ کرے، وقت وہاں لگائے، قوتیں وہاں صرف کرے جو کہ اللہ کو محبوب ہے اور پسند ہے، برتاؤ وہ رکھے، چہرہ اس طرح رکھے، گفتگو وہ کرے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس سے بچے جس سے اس نے روکا ہے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جہاں سے اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خدشہ اور خطرہ اور اندیشہ اور خوف، جس سے وہ خشیت پیدا ہوتی ہے، جس کے اوپر اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان کو راضی کر دے گا اور وہ نہال ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے خوش ہو کے وہاں پر رہیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی سلسلہ کلام شروع سے چل رہا ہے، ہر چیز اسی کے مناسبت سے آ رہی ہے، اور ہر بات آگے بڑھتی ہے ہر صورت میں، اور اسی کی کسی پہلو کو واضح کرتی ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ 3 صورتیں اب جو آگے 2 اور آنے والی ہیں، یہ سب آخرت ہی کے بیان پر ہیں، اور اس لیے ہیں کہ جس خشیت کی ضرورت ہے اور جس استعداد کی ضرورت ہے جس سے آدمی اللہ کی بندگی کر سکے، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے اور اس کے لیے یکسو ہو کے، اور اس کی نماز قائم کرے، اس کی زکوٰۃ دے، اور بدن میں اور مال میں اس کے سارے حقوق ادا کرے، وہ استعداد اور وہ صلاحیت اور وہ قوت تو آخرت میں جواب دہی کے یقین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔